الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ منع فرما دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا کہ آگے اگلی سلائیڈز پر جاؤں اور ہم تفصیل سے اس پر گفتگو کریں موضوع کے حوالے سے، ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو موضوع ہے اس میں بہت سارے وہ عنوانات چھیڑے جائیں گے جو بچوں کے لیے جن کو سننا مناسب نہیں ہے۔ تو اگر کچھ ساتھیوں کے ساتھ بچے موجود ہوں، گھر پہ موجود ہیں چھوٹے بچے، تو ان کو آپ ایکسکیوز کر دیں آج کے اس پروگرام سے، اور بہتر ہے کہ بڑے جو ہیں وہ اس کو سنیں۔ جیسا کہ آپ سے پہلے تذکرہ ہوا ہے، گروپ کے اندر شیئر کر دیا گیا تھا کہ آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ مساوات مرد و زن یا صنفی مساوات، اور اس کانسیپٹ کو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اس تصور کا جائزہ لیں گے کہ تصور کہاں سے آیا ہے اور اس کے امپیکٹ اس کا سوسائٹی کے اوپر کیا ہوتا ہے، اور کیا یہ ایک بہت معمولی سا تصور ہے، ایک چھوٹا سا تصور ہے، یا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ بہت سارے اور افکار اور نظریات اور تصورات ہیں جو کہ اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ اس کا ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا رویہ ایسے افکار کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اور اس کو ہم عقلی طور پر بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں گے کہ ہمارا رویہ اس قسم کے کسی بھی تصور کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو اس ٹاپک کے حوالے سے اہم بات ہے وہ یہ کہ تاریخ کے اندر اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ عورت کو انسانی معاشرے کے اندر کیا مقام دیا گیا ہے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مجموعی طور پر ایک بڑے عرصے میں مختلف تہذیبوں کے اندر اس کو دیکھا جائے، مختلف صدیوں کے اندر اس کا جائزہ لیا جائے، تو نظر یہ آتا ہے کہ عورت پسی ہوئی تھی، عورت کو جو اس کا صحیح مقام ہے وہ نہیں دیا گیا تھا۔ کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو آزادی اس طرح سے حاصل نہیں تھی۔ کہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت، خاص طور پہ یورپ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو یورپ کے اندر بھی یہ معاملات تھے کہ عورت کو اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے نام پر کوئی جائیداد رجسٹر کر سکے۔ پھر یہ کہ اس کے ساتھ بہت سارے تصورات ایسے وابستہ تھے اور ہیں بھی۔ ہم آج کے دور میں بھی اگر دیکھیں، ہندوستان کے اندر جہاں پر ہندو مذہب ہے، ان کے ہاں ایسے تصورات موجود ہیں، اور قدیم جو تصورات عیسائیت کے اندر ان کے تحریفوں کے بعد جو قائم ہو گئے تھے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ عورت گویا کوئی نجس چیز ہے، کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے۔ تو یہ تمام معاملات تھے جو کہ ایک عرصے سے چلے آ رہے تھے۔ اس کے بعد 1860 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، اور عورتوں کے حقوق کی بات یہاں پر شروع ہوتی ہے، اور یہ وہی دور ہے جب صنعتی انقلاب رونما ہوا ہے، اور اس کے بعد سے یورپ نے دنیا کو لیڈ کرنا شروع کیا ہے۔ تو وہاں پر اس بات کا سب سے پہلے یہ
مطالبہ خواتین کی جانب سے اور ان کے حقوق کے متعلق بولنے والوں کی جانب سے کیا گیا کہ خواتین کو جائیداد کا حق دیا جائے۔ آغاز میں جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ حقوق کے نام پر چلتا چلا گیا، اور 1860 سے لے کر فاسٹ فارورڈ ہم کریں تو آج تک یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے حقوق ہیں جن کو ڈیمانڈ کیا گیا مغرب کے اندر، اور 2000 کے بعد سے اس تحریک نے، جو کہ فیمنزم کی تحریک ہے، ایک بہت ہی بھیانک شکل اختیار کی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مردوں اور عورتوں کے درمیان جو خط امتیاز ہے، جو چیز لوگوں کو مطلب مردوں کو عورتوں سے جدا کرتی ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے، اور مرد چاہیں تو عورت بن کر رہیں اور عورت چاہیں تو مرد بن کر رہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس کی آج کی صورتحال ہے، اور اس کا آغاز جو ہوا وہ بنیادی طور پر اس رد عمل کا نتیجہ تھا کہ جو صدیوں سے عورت کے ساتھ جو زیادتی اور جو ظلم روا رکھا گیا تھا، اس کا رد عمل تھا جس نے اس تحریک کو جنم دیا۔ اس کے بعد جو ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کیا یہ ایک چھوٹا سا تصور ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، یا عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے، یا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ تصورات ہیں جو اس کی آڑ میں ہمارے ہاں جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور جو لازم و ملزوم ہے اس تصور کے ساتھ؟ تو اس سلسلے میں یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک پیکج ہے جو کہ 3 تصورات سے مل کر بنتا ہے اور تیار ہوتا ہے، اور یہ جو 3 تصورات ہیں یہ مغرب کے معاشرے کی بنیاد، ان کا جو سوشل فیبرک ہے وہ ان 3 تصورات پر بیس کرتا ہے۔ پہلی چیز کہ صنفی مساوات، کہ مرد اور عورت ہر لحاظ سے برابر ہیں، اپنے کردار کے حوالے سے بھی، اپنے دائرہ عمل کے لحاظ سے بھی، اور اپنے حقوق کے حوالے سے بھی، اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی، ہر لحاظ سے مرد اور عورت برابر ہیں۔ یعنی مرد اگر کمائے گا تو عورت بھی کمائے گی، مرد اگر جو ہے وہ اس کو ایک خاص تنخواہ اگر ملتی ہے تو عورت کو بھی اس پوزیشن پہ کام کرنے والی سیم عورت کو وہی سیم تنخواہ ملنی چاہیے۔ اسی طرح مردوں کے اگر کچھ حقوق ہیں تو وہی حقوق عورتوں کے بھی ہیں، تو برابر حقوق بھی دیے جائیں، برابر ذمہ داریاں بھی ہوں، اور برابر جو ہے ان کا رول بھی ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بنیاد ہے مغرب کے معاشرے کی وہ یہ کہ معاشی آزادی ہو عورتوں کو، خواتین جو ہیں وہ اپنے معاش کے سلسلے میں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، مردوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، بلکہ وہ آزاد ہوں، اپنی معاش کا خود بندوبست کریں۔ اور تیسرا جو تصور ہے اور تیسری جو بنیاد ہے مغربی معاشرے کی وہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط کو کوئی برا نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو انکریج کیا جائے کہ مرد اور عورت بالکل جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہیں۔ اس سلسلے میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ مغربی معاشرہ اپنے بنیاد کے اندر ایک سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے، اور ان تمام تصورات کے پیچھے یہ گول ہے کہ کسی طرح مادی ترقی جو ہے وہ زیادہ آگے بڑھے، سرمایہ جو ہے وہ آگے بڑھے، مادی ترقی جو ہے وہ انسان اس کو زیادہ سے زیادہ کرے۔ اسی لیے عورتوں کو گھر کے دائرے سے نکال کر ان کو سمجھیں کہ کام کے دائرے میں لے آیا گیا ہے، اسی لیے ان کو معاشی آزادی کا تصور دیا گیا ہے کہ وہ معاشی آزادی اور اس کے نتیجے میں بنیادی طور پر مادی ترقی ہو، اور اسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے فری مکسنگ کو یا اختلاط مرد و زن کو خوشنما بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اور 1860 سے قبل جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے اس سے پہلے یہ معاملہ نہیں تھا۔ 1902 کی غالباً ایک ویڈیو 2-3 دن پہلے میری نظر سے گزری، ایک سمجھیں کہ فیکٹری میں سے لوگ کام کر کے نکل رہے تھے، اس میں خواتین بھی تھیں، اور ان خواتین نے، آپ یقین نہ کریں گے لیکن ہماری خواتین کی طرح دوپٹوں سے اپنے آپ کو اور چادروں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ تو یعنی جب ان کو مادی ترقی کی دوڑ میں شروع میں شامل کیا گیا تھا اس وقت بھی فری مکسنگ کے حوالے سے اور جو عورتوں کی
نسوانیت ہے اور پردہ ہے، اس کے حوالے سے ایک ان کے ہاں سمجھیں کہ ریزرویشن موجود تھی، اور خواتین نے اس کو اتنی آسانی سے اڈاپٹ نہیں کیا۔ میں مطلب ذاتی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ میرے دادا یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کے دور میں انڈیا کے اندر اگر رکشے پہ کسی خاتون نے سفر کرنا ہو، ہندو خاتون نے، اور وہ خاص طور پر اگر کسی اعلیٰ ان کی کاسٹ کی ہو، تو وہ رکشے کے گرد چادر بنوا لیا کرتی تھیں کہ ان کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو یہ تصورات تاریخی لحاظ سے موجود نہیں تھے، لیکن مادی ترقی کی دوڑ میں ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا اور ان کو خوشنما بنا کر پیش کیا گیا، اور یہ تینوں کے تینوں ایک پیکج ہیں، اور پیکج کی شکل میں ہی ہمارے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے سامنے ہمارے اندر ان کے حوالے سے ایکسیپٹنس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب جب یہ تصورات مغرب سے ہمارے پاس آئیں تو ہمارا رویہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ ایک رویہ، ایک پاسبلٹی تو یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ وہ ترقی کر رہے ہیں، چونکہ وہ بہت زیادہ مادی ترقی کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب قوم کی حیثیت سے، تہذیب کی حیثیت سے موجود ہیں، تو ہم بلا تفریق ان کی پیروی شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک پاسبلٹی ہے، ایک رویہ ہو سکتا ہے ہمارا۔ اور دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں میں ان کی پیروی کریں اور کچھ چیزوں میں پیروی نہ کریں۔ ہم دیکھیں کہ کیا چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی پیروی کر لیں، اور کیا چیزیں ٹھیک نہیں لگتی ہیں ان کی پیروی نہ کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہم جو کچھ وہاں سے آیا ہے اس کو ہم رد کریں، اور اس کے مقابلے میں جو اصول اسلام نے ہمیں دیے ہیں ان کے اوپر ہم استقامت کا مظاہرہ کریں۔ تو جو پہلا آپشن ہے بلا تفریق پیروی، اس کے حوالے سے میں ڈسکس نہیں کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آڈینس آج میرے سامنے موجود ہے ان میں سے کوئی بھی اس کو اختیار کرنے کے حق میں شاید نہ ہو کہ ہم بلا تفریق مغربی تصورات کی اور ان کے نظریات کی پیروی شروع کر دیں۔ البتہ کچھ چیزوں میں پیروی اور کچھ چیزوں کو ترک کر دینا، اس حوالے سے ڈسکشن ہو سکتی ہے، اور اس پر سب سے جو بنیادی بات ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ کن چیزوں کو اختیار کیا جائے اور کن کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر ہم اس کو اسلام کے تناظر میں دیکھیں تو اسلام نے اگر ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں، اور ان احکامات میں سے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو اس تصور کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، تو پھر ان کو کہاں پر ہم اختیار کریں گے؟ کیا اسلامی تصورات کو اختیار کریں گے، یا ان نظریات کو اختیار کریں گے جو کہ مغرب کی طرف سے آئیں؟ تو اس حوالے سے ایک کوئی ورکنگ ماڈل ہونا چاہیے کہ ہاں ان چیزوں میں تو دین کو فالو کیا جائے گا، ان معاملات میں تو مذہب کو اختیار کیا جائے گا، اور ان معاملات میں مذہب کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک سمجھیں کہ اس کا ایک ورکنگ ماڈل ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر ہم ڈسکشن انشاءاللہ کرتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک تاریخ سے میں ایک حوالہ رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کا عروج ہوا اور عرب سے نکل کر وہ قیصر کے روم اور کسرا کے فارس کی سرحدوں تک پہنچے اور بالآخر ان کو سرنگوں کیا، تو اس کے نتیجے میں ان کی تہذیب اور ان کے تصورات بھی مسلمانوں کے اندر ان کی انٹروڈکشن، خاص طور پر روم کے اندر، کیونکہ یہ جو گریس کا علاقہ ہے یہ فلسفے کے اعتبار سے بہت رچ ہے، تو جو رومی فلسفے ہیں ان کو وہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے درمیان وہ آئے، ان کے اثرات مسلمانوں کے اہل علم کے اندر محسوس ہونا شروع ہوئے، اور انہوں نے ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا۔ تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاں مختلف جو فرقے ہیں، انہوں نے کچھ نے ان کو اڈاپٹ کیا، بلا تفریق پیروی کی، کچھ نے ان کی کچھ چیزوں کو اختیار کیا اور کچھ کو ترک کر دیا، اور کچھ نے بالکل ان کو یکسر ترک کر کے اسلام پر استقامت اختیار کی کہ اسلامی تصورات کے ساتھ کوئی اگر ٹکراؤ کسی نظریے کا ہوتا ہے تو ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان سے ہم کوئی حکمت کی بات ہے تو وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تاریخ کے اندر معتزلہ کا، خوارج کا، اور اسی طرح تصوف کے حوالے سے مختلف فرقوں کا ظہور ہم ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن آج ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور آج جو لوگ موجود ہیں وہ ہیں، یا آج جو تصورات باقی ہیں وہ ہیں کہ جو اسلام پر استقامت کے حوالے سے اختیار کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ ہم تورات جب مدینے میں آئے اور یہودیوں سے سابقہ پیش آئے کہ ہم تورات کی اچھی باتوں کو کیوں نہیں اختیار کر لیتے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے اس کام سے روک دیا۔ تو یہ مختلف رویے ہیں جو کہ ممکن ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ رویوں، کچھ چیزوں کو اختیار کرنا اور کچھ کو چھوڑ دینا، اس حوالے سے ورکنگ ماڈل ہمارے سامنے کیا ہے۔ تو آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو انسانیت نے ایک تجربہ کیا ہے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے ایک لیب کی تصویر اسی لیے رکھی ہے کہ تجربہ یا تو کامیاب ہو جاتا ہے اور یا ناکام ہو جاتا ہے، دونوں پاسبلٹی ہو سکتی ہیں اس کی۔ انسانیت نے ایک تجربہ کیا اور اس تجربے کا نام ہے سیکولرزم، اور اس تجربے کے تحت کیا یہ کہ دین کو یا مذہب کو اسٹیٹ سے خارج کر دیا، اسٹیٹ کے معاملات سے اس کو خارج کر دیا، یہ اسٹیٹ سے اس کو خارج کر دیا مذہب کو، اور انسان کو اس کی ذاتی زندگی میں یہ اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو کسی بھی مذہب کو کر لے۔ لیکن معاشرے کے اصول اور اسٹیٹ کے اصول اور معیشت کے اصول، معاشرت کے اصول، یہ ان تمام سے جو ہے وہ دین کو خارج کر دیا۔ تو یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر مذہبی جو مغربی معاشرہ ہے وہ اس وقت موجود ہے، اور وہاں پر آپ چاہیں تو نماز پڑھیں، آپ چاہیں تو مندر میں جائیں، آپ چاہیں تو چرچ میں جائیں، آپ چاہیں تو یہودیوں کی عبادتگاہ میں جائیں، کہیں پر بھی جائیں، وہاں پر آپ جا کے اپنی عبادت کریں، اپنی ذاتی زندگی میں کسی کو بھی رب مانیں، لیکن جو اسٹیٹ ہے وہاں پر سود کا نظام ہوگا، وہاں پر آپ اپنی ذات کی حد تک چاہیں تو اسکارف پہنے خواتین، لیکن جب وہ پبلک میں جائیں گی تو ان کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اجتماعی معاملات ہیں ان کے اندر آپ کو اختیار نہیں ہوگا، بلکہ صرف اور صرف ذاتی معاملات کے اندر دین کو اختیار کرنے کی آپ کو چوائس دی جائے گی۔ یہی ایک واحد ماڈل ہے کچھ چیزوں کو اختیار کرنے کا اور کچھ کو اختیار نہ کرنے کا جو آج کی دنیا میں موجود ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا عقل انسان کی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی ایسے مذہب کو وہ اختیار کرے جو کہ اسے ذاتی زندگی میں رہنمائی دیتا ہو، اور جو اجتماعی زندگی ہے اس سے اس کو خارج کر دیا جائے۔ تو ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کو خالق، مالک اور حاکم اس کائنات کا مان لیا جائے تو لا محالہ یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ پھر اس کا جو اختیار ہے، جو اس کے حکم کی جورسڈکشن ہے، اس کو ذاتی زندگی تک محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ صرف انڈیویجول انسانوں کا رب نہیں ہے، ان کو بنانے والا نہیں ہے، بلکہ ان تمام انڈیویجول انسانوں سے مل کر جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس کو بھی تخلیق کرنے والا وہی رب ہے۔ جب اللہ کو ہم نے اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم مانا ہے تو پھر اس کی اختیارات کو ہم محدود نہیں کر سکتے ذاتی زندگی تک۔ پھر اس حوالے سے ایک اہم بات جو عملی طور پر ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ جہاں پر دین کے ساتھ انسان اپنا تعلق توڑتا ہے، چاہے اجتماعی زندگی ہی میں توڑ لے اور انفرادی زندگی میں اس کو باقی رہنے دے، تو اجتماعی زندگی کے اصول پھر کہاں سے بنائے جائیں گے؟ تو ان اصولوں کے اندر جہاں اللہ رب العالمین سے، جہاں ہدایت ربانی سے رابطہ منقطع ہوتا ہے، وہاں وہ شیطان کے ساتھ اس کا رابطہ انسان کا جڑ جاتا ہے، پھر نفس کی خواہشات اور پھر لالچ اور پھر حرص اور ہوس، ان تمام سمجھیں کہ جذبات کی بنیاد پر انسان اصولوں کو طے کرتا ہے اور ان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہدایت ربانی کے تابع ہی ہر دائرے کے اندر، انفرادی دائرے بھی اور اجتماعی دائرے میں بھی اس کو اختیار کیا جائے۔ تو یہ سمجھیں کہ اس کی عملی شکل ہے کہ انسان جہاں اللہ سے تعلق کو توڑتا ہے وہاں شیطان سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اب مغرب نے جو آزادی اختیار کی اجتماعی معاملات میں دین سے آزادی اور مذہب سے آزادی، اس کا عملی مظہر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے سمجھیں کہ جو 3 تصورات میں نے پیش کیے تھے اس کے حوالے سے جو عملی مظہر ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ جینڈر ایکویلٹی اور سمجھیں کہ اکنامک امپاورمنٹ، اور تیسری چیز یہ کہ فری مکسنگ۔ تو ان 3 چیزوں کو جو مغرب نے اختیار کیا اس سیکولرزم کے ماڈل کے تحت، کہ جہاں پر انفرادی زندگی میں ہی صرف آزادی ہے دین کو اختیار کرنے کی اور اس کے علاوہ آپ کو آزادی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ اس کا ایک سمجھیں کہ اس کی
جھلک ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اور علامہ اقبال نے اس جھلک کے اس طرح کی جو معاملات ہیں، یعنی گو کہ یہ جو سرورق ایک رسالے کا میں پیش کر رہا ہوں یہ آج کا ہے، لیکن علامہ اقبال نے بہت اہم بات کہی تھی اس حوالے سے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. جن تصورات کے اوپر آپ نے اپنی تہذیب کو بیس کیا ہے، جو 3 تصورات میں نے آپ کے سامنے رکھے، وہ بہت ہی کمزور اور نازک شاخیں ہیں. وہ کوئی مضبوط تنا نہیں ہے جس کے اوپر درخت جو ہے وہ کھڑا ہو. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو معاشرے کا فیبرک ہے وہ مکمل طور پر بکھر جاتا ہے. تو یہ سرورق ہے ایک فرانسیسی رسالے کا، اور اس کے گو کہ بہت ہی سمجھیں کہ کریہ قسم کے یہ جملے ہیں، لیکن آپ کے سامنے اس کو پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور سمجھ جائیں ان تصورات کو اختیار کرنے کا جو مغرب نے اختیار کیے ہیں. اور یہی آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی میرا جسم میری مرضی کے عنوان کے تحت ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو اس میں جو مختلف جملے لکھے ہوئے ہیں، جو مختلف ٹائٹلز ہیں، وہ بہت ہی کری ہیں. اور ان میں سے یہ ہے کہ میں بے گھر اور میرا باپ ملینئر، میں بانجھ جبکہ میری بیوی حاملہ، میرا شوہر میرا سوتیلا بھائی نکلا، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے کری جملے جو ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے پیچھے ایک جو ہے وہ اسٹوری ہے جو کہ اندر رسالے کے اندر موجود ہے. اب اس کے اوپر ہم تھوڑی سی اسٹیٹس بھی دیکھیں کہ مغربی معاشرے کی ایک جھلک تو میں نے آپ کو اس رسالے کی دکھائی، لیکن اسٹیٹس کیا کہتی ہیں. تو سب سے پہلے جو 2 اسٹیٹس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ ٹینز کے حوالے سے ہیں. اور ٹین اس لیے میں نے سلیکٹ کیا کہ جو ٹین ایج ہوتی ہے اس میں یعنی بچپن کے فوراً بعد کی یہ ایج ہے، اور کسی عمر رسیدہ شخص کے مقابلے میں ایسے نوجوانوں سے جب نوجوانوں کو ہم سمجھیں کہ تباہ ہوتے دیکھیں تو ہمیں اس کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا درد بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو مغرب کے اندر جو رپورٹس میں نے اسٹڈی کی تو اس میں ٹین پریگنینسی ریشو جو ہے وہ اس وقت پچھلی کئی دہائیوں سے لوویسٹ پہ آیا ہوا ہے. اور لوویسٹ اس وجہ سے نہیں کہ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، بلکہ لوویسٹ اس وجہ سے کہ ان کے ہاں کانٹراسیپشن کے حوالے سے بہت بڑے پیمانے پر اویئرنیس کو پھیلایا گیا ہے. اور یہ لوویسٹ بھی کتنا ہے، یہ ہے 29 آؤٹ آف 1000. تو یہ سمجھیں کہ 2.9% آف ٹینز دے گیٹ پریگننٹ. یہ ایک اسٹیٹ ہے جو کہ مغرب کا ہمیں ملتا ہے، اور جو کہ بہت زیادہ ایک بڑی تعداد ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ اتنی تو پریگنینسی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر پھر جو انٹریکشن ہے وہ کتنا ہوگا. اور اسی لیے میں نے انٹریکشن کے حوالے سے بھی مختلف اسٹیٹس کو دیکھا. تو مختلف سوسائٹیز کے مختلف کی فگرز ہیں، لیکن مجموعی طور پر 60 to 70% نے مختلف سرویز میں یہ کہا ہے کہ ان کا جو اپوزٹ جینڈر ہے اس کے ساتھ انڈیسنٹ انٹریکشن اس ایج میں ہوا. ہم اس کا تصور اپنے معاشرے میں اور اپنی سوسائٹی میں نہیں کر سکتے، یہ ہمارے تصورات سے آگے کی بات ہے. اور اللہ کا اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اسلام کی برکت سے ہمارے ہاں معاشرے کا ویسا فیبرک موجود ہے کہ یہ کیفیت ہماری اس وقت تک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بری کیفیت سے بچائے رکھے. پھر اس کے علاوہ جو ایکسپینس ڈویژن ہے یہ بھی ایک سمجھیں کہ سمجھنے کی چیز ہے. اس پہ اسٹیٹ تو نہیں، لیکن اس کا کانسیپٹ یہ کہ چونکہ معاشی طور پر امپاور کر دیا ہے خواتین کو، تو گھر میں اگر ایک ٹیبل جناب نے خریدی ہے تو دوسری ٹیبل جو ہے وہ بیگم خریدیں گی. اور اگر بل آیا ہے بجلی کا تو دونوں اس کو 50% اپنے جو ہے وہ تنخواہ سے پورا کریں گے. اور اس کے بعد ہر چیز کے اندر چھوٹی ہو یا بڑی ہو اسی طرح 50% ڈویژن کے ساتھ گھر کے معاملات کو چلایا جائے گا. اور یہ وہاں کی پریکٹس ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یقیناً اس طرح کا تعلق پیدا نہیں ہو سکتا جو کہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ والا تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مودت اور رحمت کا تعلق ہوتا ہے. پھر مٹیریلزم پہ میں آخر میں بات کر لوں گا. ایک ایس ٹی ڈیز کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ کہ
ایسے ایسے یعنی امراض ہیں جو انسانوں اور جانوروں کی انٹریکشن سے انسانوں کے اندر آئیں، اور یہ یعنی مغرب کی اس وقت کیفیت ہو چکی ہے، ان کے ہیجان کا یہ عالم ہے. اور پھر وہ جب انسانوں میں آتے ہیں تو وہ زنا کے نتیجے میں پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر آج کے دور میں جتنی ان کی تعداد ہے وہ شاید کبھی تاریخ کے اندر اس طرح سے موجود نہیں رہی. مٹیریلزم، اس پر میں نے ایک سمجھیں کہ ٹیسٹیمنی پڑھی ہے خاتون کی. انہوں نے اپنی جو ہے وہ کیس اسٹڈی خود پیش کی، اور انہوں نے لکھا کہ میں سیلز کے اندر جاب کر رہی تھی. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو سیلز کے اندر کام کرتے ہیں، اور سیلز کے حوالے سے جب وہ کلائنٹس کے پاس جاتی تو ان کو بلیک میل کیا جاتا، اور ان سے جو ہے وہ مختلف تقاضے کیے جاتے، جس میں کہ ان کی جو ہے وہ عصمت کے حوالے سے بھی تقاضے ہوتے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے چونکہ مٹیریلزم اور مادی ترقی ہی مقصود ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی باؤنڈریز اس میں نہیں رکھی ہوئی تھی. اگر کوئی اس طرح سے پروگریس کرنا چاہتا تھا کلائنٹ، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کلائنٹ ملتا تھا، تو میں اپنی عصمت بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتی. تو یہ کیفیت تھی. اور اس کے بعد پھر ان کو ایک عرصہ اس طرح کی زندگی گزارنے کے بعد یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ میں بہت غلط کر رہی ہوں، اور کوئی ریڈ لائن ہونی چاہیے، کہیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر جا کر میں رک جاؤں اور اس سے آگے میں نہ بڑھوں. پھر انہوں نے اپنی ریڈ لائن ڈیفائن کی، اور آرٹیکل پورا لکھا ہوا تھا اس میں. انہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر نہیں آنے والے خواتین کو اس حوالے سے کچھ پوائنٹس بتائے ہوئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مادی ترقی کے لیے کسی حد تک جانے کو تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس حوالے سے بتایا ہے کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں، اور ان ریڈ لائنز کو اگر ہم سمجھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ جو تصورات ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ ہم 1% بھی اس کو بھی اس قابل نہ سمجھیں کہ اپنی سوسائٹی کے اندر ان کو آنے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات لا يعلمها كثير من الناس، کہ حلال بہت واضح ہے اور حرام بھی بہت واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان متشابہات ہیں جن کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. فمن اتقى الشبہات، تو جو کوئی تقوی اختیار کرے، یعنی اپنے آپ کو بچائے شبہات سے، حرام سے نہیں کہا گیا کہ شبہات سے بچائے، تو وہ اپنے دین اور اپنی جو عزت ہے اس کو بچا لے گا. اور جو کوئی شبہات میں پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقع فی الحرامی، وہ حرام میں پڑ جائے گا. اور اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ جس طرح ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو لے کر یعنی چرنے کے لیے، ان کو چروانے کے لیے نکلتا ہے، اور وہ جو چراہ گاہ ہے اس کی باؤنڈریز پر رہتا ہے اگر، تو اس بات کا شک ہے کہ وہ برابر والی چراہ گاہ کے اندر چلا جائیں گے، اس کے جو ریوڑ ہے وہ چلا جائے گا. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا، کہ جان لو بے شک ہر بادشاہ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اور الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور جان لو کہ اللہ کی جو باؤنڈریز ہیں وہ محرمات ہیں، یعنی جن کو اللہ نے حرام کر دیا، جن چیزوں کو وہ ہیں. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان حرام کی ہوئی چیزوں میں نہ پڑھو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان حرام کے قریب بھی نہ جاؤ، شبہات میں بھی نہ پڑھو کہ جو اس کے بعد حرام کا درجہ آئے گا. تو یہ ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے اس حوالے سے. اور یہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہ مختلف لکیریں دکھائی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح مختلف لکیریں زمین پر ڈرا کی. اس طرح سے مراد یہ کہ ایگزیکٹلی ایسے نہیں، لیکن جس انداز میں بھی. اور ان میں سے ایک سیدھی لکیر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں، اور یہ جو سیدھا راستہ یہ صراط مستقیم. تو ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہمیں جو ہے وہ عطا کی. اور اگر ہم دوسرے راستوں کی طرف پڑ گئے تو اس کے نتیجے میں جو یہ صراط مستقیم جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، جو ہماری نجات کی طرف، ہمارے فلاح کی طرف لے جانے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ،
کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں، اس دنیا میں مرد ہوں یا عورت، ہم انہیں حیات طیبہ جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اس دنیا کے اندر بھی حیات طیبہ اسی صراط مستقیم پر چلنے کے نتیجے میں ہے، انہی پرنسپلز کو، انہی اصولوں کو اڈاپٹ کرنے کے نتیجے میں ہے جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں. اور اسلام کے معنی بھی یہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے. اگر کسی چیز کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا، جائز کہا ہے، تو وہی ہے جو کہ پاک ہیں اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اور جو چیزیں حرام قرار دی گئیں وہ ناپاک ہیں، ان کے اندر انسانوں کا نقصان ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھول دیتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے. اب کرنا کیا ہے؟ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو اگر ہم فلاح چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اسلام کی کچھ چیزوں کو اختیار کریں اور کچھ کو جو ہے وہ ترک کریں. اور یہی بات مختلف آیات کے اندر آئی ہے. بنی اسرائیل کو ایک جگہ کہا گیا کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک کو تم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہو. اور اسی طرح یہ بھی ہمیں مخاطب کر کے ہدایت کی گئی، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تو پھر کیا ہوگا کہ تم شیطان کی پیروی اختیار کرو گے. یہی بات میں نے آپ کے سامنے پیچھے بھی سیکولرزم کے حوالے سے رکھی. اچھا، یہ تو ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے ان تصورات پہ، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمیں اسلام کے اوپر شرح صدر ہونا چاہیے، اس کی ہدایات کے اوپر جو ہے وہ اطمینان ہونا چاہیے، اور ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو فیبرک ہے وہ اسلامی اصولوں اور اس کی ہدایات کے نتیجے میں معاشرتی فیبرک قائم ہے. اب میں صرف اشارتاً صنفی مساوات کا اسلام میں جو کانسیپٹ ہے اس کی صرف چند ایک اشارے میں آپ کو دینا چاہوں گا، چونکہ اسلام کے اندر اگر صنفی مساوات کا ہم کانسیپٹ سمجھنا چاہیں گے تو اس کے لیے اسلام کا پورا معاشرتی نظام سمجھنا ضروری ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، یہاں پر یعنی میں یہ دکھا رہا ہوں کہ ایکویلٹی ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتی. یہاں پر 3 بچے ہیں اور تینوں کو برابر سٹول دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں صرف 2 دیکھ پا رہے ہیں اور ایک نہیں دیکھ پا رہا. جبکہ یہاں پر عدل کیا گیا ہے مساوات کے مقابلے میں، اور اس کے نتیجے میں تینوں جو ہیں وہ میچ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک یعنی ایک چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مساوات کے لفظ کے ساتھ ہمیں بہت دفعہ سمجھیں کہ خوشنما بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اصل بات یہ کہ حقیقت میں عدل ہے وہ چیز جو کہ زیادہ فائدہ مند ہے اور جس کو قائم ہونا چاہیے. اسلام کے اندر اس حوالے سے جو اہم بات ہے، بنیادی بات ہے، وہ یہ کہ مردوں اور عورتوں کا رول الگ رکھا گیا. بالکل اسی طرح جیسے کمپنی کے اندر مختلف شعبے ہوتے ہیں، جو سیلز والے لوگ ہیں وہ سیلز کا کام کریں گے، جو بزنس ڈیولپمنٹ والے ہیں وہ کام کریں گے، ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ ٹیکنیکل کام کرے گی، جو فائنانس والے ہیں وہ ٹیکنیکل کام نہیں کرتے، وہ فائنانس کا کام کرتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی ہمارے مردوں اور عورتوں کے رول ڈیفائن کیے ہیں، اور بہت ہی لاجیکل رولز ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر عدل قائم ہوتا ہے. اور اس کے اوپر کبھی اگر تفصیل سے بات ہو تو انشاءاللہ اسلام کے معاشرتی نظام پر اگر بات کریں گے تو اس میں اس کی تفصیل آئے گی کہ کس کو کیا رول دیا گیا ہے. بات یہ کہ مردوں کو کمانے کا رول، گھر سے باہر کے معاملات کا رول دیا گیا ہے، اور خواتین کو جو نئی نسل ہے ان کی پرورش کا رول جو ہے وہ دیا گیا ہے. آخری بات یہ کہ کیا اسلام کے اندر حقوق اور جو استحقاق ہیں مختلف، اس کے اندر عورتوں اور مردوں کو برابر رکھا گیا ہے یا نہیں؟ تو اس میں چند ایک اشارات آپ کے سامنے دینا چاہوں گا. رول تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ عورتوں اور مردوں کا الگ الگ رکھا گیا ہے اور اس کی سمجھیں کہ بنیاد ہے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں مردوں اور عورتوں کو برابر قرار دیا گیا ہے. سب کو زندگی کا برابر حق ہے. عورت کو قتل کیا جائے یا مرد کو قتل کیا جائے، دونوں کے اندر قتل کرنے والے کے اوپر اسی طرح
برابر جرم جو ہے وہ عائد کیا جائے گا۔ تو زندگی کا، زندہ رہنے کا حق مردوں اور عورتوں کا برابر ہے۔ پھر عزت کا حق مردوں اور عورتوں کا برابر ہے، جتنا معزز ایک مرد ہو سکتا ہے اتنی معزز ایک خاتون ہو سکتی ہے۔ تو کسی کو اختیار نہیں کہ اس کی عزت میں کمی کرے اس بنیاد پہ کہ وہ خاتون ہے۔ پھر جنت کے حصول کا دونوں کو برابر اختیار دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو یہ مواقع کم دیے گئے ہیں کہ وہ جنت کا حصول کی طرف پیش قدمی کریں۔ اسی طرح تعلیم کے حوالے سے مردوں اور عورتوں دونوں کو برابر جو ہے حقوق دیے گئے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں مردوں کو خواتین کے مقابلے میں مختلف جو ہے وہ حقوق دیے گئے ہیں۔ قوامیت کا معاملہ ہے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے، اور اس کی پھر ایک بنیاد ہے کہ کیوں بنایا گیا ہے، کہ گھر کا جو نظام چلے گا اس کے اندر کسی نہ کسی کو سربراہ ہونا ضروری ہے، تو مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی، عورت پہ نہیں ڈالی گئی۔ تو یہاں پر مختلف ہیں۔ اسی طرح وراثت کے اندر مرد کو دگنا دیا گیا ہے عورت کے مقابلے میں، لیکن پھر خرچ کا بھی اسی کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی۔ پھر گواہی کے اندر بہت ساری گواہیاں ایسی ہیں جس میں خواتین کو مردوں کے برابر گواہی کنسیڈر کی گئی ہے، لیکن کچھ گواہیاں ایسی ہیں جن میں دو خواتین کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی مثالیں جس میں مردوں کو تھوڑا سا بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ ایج حاصل ہے، گو کہ اس کی اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن دوسری طرف بہت سارے معاملات میں خواتین کو فوقیت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن خلق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار فرمایا ماں، پھر دوبارہ پوچھا، پھر فرمایا ماں، پھر تیسری بار پوچھا، پھر فرمایا ماں، اور پھر چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ، اور پھر پانچویں بار پوچھا تو فرمایا کہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ درجہ بدرجہ۔ تو باپ کے مقابلے میں ماں کی خدمت کو 3 گنا زیادہ قرار دیا گیا، یعنی 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی تربیت کر کے اس کو پال پوس کے بڑا کرنے والے والد کے لیے یہ کہا گیا، یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت مل جائے گی بیٹی کی پرورش اور اس کی تربیت کے نتیجے میں، لیکن بیٹے کے لیے نہیں ہے یہ حقوق۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کے قدموں تلے نہیں فرمایا۔ تو بہت سارے معاملات کے اندر خواتین کو فوقیت دی گئی حقوق کے اندر، اور بہت سارے معاملات کے اندر مردوں کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں بظاہر بھاری نظر آتا ہے۔ تو یہ جب ہم اسلامی نظام معاشرت کی تفصیل کو کبھی اسٹڈی کریں گے، اس کے اندر نکاح کی بنیاد اور خاندان کی بنیاد اور اس کے مختلف جو اصول ہیں، ان کو جب ہم کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اسٹڈی کریں گے، تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہر حکم کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے جو پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ جو کچھ آپ کے سامنے بات رکھی ہے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور یہ دعا آج کے حالات کے تناظر میں اس لیے اہم ہے کہ ان افکار کا اور ان تصورات کا جو ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر استقامت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اللہ سے ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ کمزور ہے، اور اللہ رب العالمین کا سہارا ہی ایسا سہارا ہے جو کہ مضبوط اور قوی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔